آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا وائز کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر دے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شینوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا کے گھر میں آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ہدیے گزرانتے ہیں،
اور اس کے بعد قربانیاں کرتے ہیں، یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے، یہ ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دن ہم نے سیکھا تھا کہ راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا پر موت کی راہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات جب آپ عبادت کرتے ہیں، ہدیہ گزرانتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہو رہی ہے کہ میرے رشتہ داروں کو، میرے شریکوں کو، میرے گاؤں والوں کو، میرے دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ اب میں صاحب حیثیت ہوں، اور یہ بتانے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں یا کوئی اور دوسرا ہدیہ، نذرانہ یا اس طرح سے جو بھی آپ چرچ کے لیے یا خدا کے گھر کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ایسی سوچ رکھنے کے بعد کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو یہاں پر چیز بتائی گئی ہے وہ ہے خدا کے گھر کی طرف جانا۔ جب آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں۔ صرف اتنی بات آپ کی کلیئر ہو جائے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کا خدا کے گھر میں آنا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا جس کو جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ پہلی بات یہ کہ سنجیدگی سے قدم رکھنا، سنجیدہ ہونا، سیریس ہونا، یعنی جب آپ خدا کے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے قدم بھی یہ جانے کہ آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے قدموں کو اس بات کا پتہ نہ ہو، قدم آپ کے ڈول رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، آنکھیں ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، آپ کا ذہن ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یعنی آپ کے قدم تک اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب آپ اس بات کو سمجھیں گے اور جانیں گے، یعنی یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کے دل اور آپ کی روح سے۔ جب آپ کا دل اور روح اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بالکل نارمل، بالکل سنجیدہ ہو کر آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ چرچ کی طرف آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی لڑکا دوسرا آواز دے دے گا، اور آ یار چل کھیڈن چلنے آ جائے، بڑے دن ہوئے نہیں کھیڈے۔ اور وہ کیا کرے گا، اب اس کا جو ذہن ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا، وہ ایک دم سے سوچے گا چل یار ٹور چلنے آ جائے، چل یار رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہے سنجیدگی کی کہ جو ارادہ، جو وعدہ آپ گھر سے کر کے نکلے ہیں، راستے میں 100 رکاوٹیں بھی آ جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، مہمان آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جیسے ہم نے اپنے چرچ کا یہ رول بھی بنایا ہے کہ مہمان آتا ہے تو مہمان کی وجہ سے آپ نے دعا نہیں چھوڑنی، بلکہ مہمان کو بھی لینا، اس کو بھی لے کے چرچ میں آ جانا۔ اس کو کہنا پہلے مل کے دعا کریں گے، حمد کریں گے، تعریف کریں گے، تمجید کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، باتیں کریں گے۔ اور یہی چیز ہے سنجیدگی، کہ آپ نے سنجیدہ لینا اس معاملے کو کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی کام ہو، کسی بھی شخص سے کام ہو کہ جو صاحب حیثیت ہے، جس کا ایک سٹیٹس ہے، ایک مرتبہ ہے اس کا، اور آپ جاتے ہیں اس سے ایک کام کروانے کے لیے، سب سے پہلے جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ان کے گھر کا سارا ماحول دیکھتے ہیں، اور موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل چاہے گا آپ جوتا پیچھے اتار کے جاؤ، کیونکہ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، میں کس کو ملنے جا رہا ہوں، بڑا آدمی ہے۔ اور جیسے ہی آپ اندر، وہ خود پھر رہے ہوں گے لیکن وہ صاف ستھرا ماحول، وہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ جوتا پیچھے اتارو۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ آپ جوتا پیچھے اتارتے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جوتا پہن لے، کوئی بات نہیں، ہم خود بھی ایسے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی بات نہیں ایسی۔ یہ اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے سٹیٹس کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ چرچ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، چرچ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہر ایک چیز، یہ خوف، یہ مقام کہ جو آپ ایک بڑے شخص کے لیے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اس سے تو کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی دھیمی آواز میں آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کہتے سر ہم وہ ہمارا یہ چھوٹا سا کام تھا۔ اور وہی دوسری طرف
آپ چرچ میں آئیں اور چرچ میں آ کر آپ چلانا شروع کر دیں تو کیا یہ خدا کی عزت ہے؟ کیا یہ خدا کا مقام ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو مقصد ہے وہ مقصد ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے، شنوا سے مراد ہے سننے کے لیے، دھیان دینے کے لیے، توجہ دینے کے لیے، کہ آپ خدا کے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سنیں، آپ توجہ دیں، آپ خدا کی بات کو سمجھیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کا خدا کے گھر میں آنا بالکل بیکار ہے۔ اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ خدا کی بات کو سنیں، آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے، کیونکہ یہی تو مقصد ہے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ کمپیئر کس چیز کو کی جا رہی ہے۔ ایک طرف چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے خدا کے کلام کو توجہ سے سننا ہے، دھیان دینا اس پر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ذبیحے، یعنی ایک طرف 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا بچڑا ہو کہ وہ قربانی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، وہ خدا کے حضور قربانی گزارنا ہے، اور دوسری طرف آپ کھڑے ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی قربانی نہیں آپ لے کے آئے کہ وہ خدا کے حضور میں آپ گزران سکیں، آپ بالکل خالی ہیں اور آ کر آپ بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے؟ صرف اور صرف خدا کا کلام سننے کے لیے۔ اگر اتنا ہی کرنے کے لیے آپ خدا کے گھر میں آ گئے تو سوچیں کہ جیسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی اہمیت اس سے بہتر ہے۔ اس کو ڈائریکٹلی خدا نے کیا کہہ دیا؟ احمق۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب احمق اور عقل مند یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہی سیم ہے، شریر اور دوسری طرف ہے ایماندار۔ اگر آپ کو احمق نہیں کہا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایماندار ہیں۔ اس لیے یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ایک طرف بالکل آسان سا کام ہے کہ صرف اور صرف آپ کے سنجیدہ ہونے سے اور اپنے ذہن اور اپنے دل کو تیار کرنے سے اس بات کے لیے کہ میں نے خدا کا کلام سننا ہے، اس پر دھیان دینا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں آخرت میں بچا لے گی وہ صرف اور صرف کلام ہے۔ ہم مختلف حوالہ جات کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں تو آپ میں سے ہر ایک تقریباً یہ جانتا ہوگا کہ جو کلیسیا ہے وہ اٹھائی جائے گی۔ تو کلیسیا جب اٹھائی جائے گی اور جو دوسری ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کلام ڈھونڈے گی، ان کو کلام نہیں ملے گا، اور وہ جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں کلام سناؤ، ہم تک کلام پہنچے، اور کیا ہوگا کہ کوئی کلام دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ یہ کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر کلام موجود ہے۔ کہ آپ کے گھر میں یہ بائبل موجود نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں بائبل موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے سنیں کہ جس نے اس کو سیکھا ہے، جس کے اندر سے یہ کلام گزرا ہے، اور وہ شخص جب آپ کے سامنے یہی باتیں سناتا ہے، کرتا ہے، تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کیا دوسرے لوگ فقی فریسی جنہوں نے 12 سال تک 15 سال تک تعلیم حاصل کی تھی، ان کے کلام میں اور یسوع کے کلام میں جو ایک بڑھائی تھا، فرق نہیں تھا؟ دنیا میں دیکھیں کہ اسی بات سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کلام سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا، لیکن جو اختیار تھا، جو اندر ایک چیز موجود تھی، جو اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی خدا کے کلام کی، وہ یسوع میں زیادہ تھی۔ اور جب وہ باتیں کرتا تھا تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے یہ کتنا اختیار سے کلام کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور جس چیز کا دوسرے کو حکم دیتا ہے وہ پہلے کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب آپ سنیں گے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے، اور یقین جانیں کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں ان میں سے ایک ایک بات آپ کے اندر سٹور ہوتی ہے، اور جس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چیز آپ کے کام آئے، آپ کو اسی ٹائم یاد آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں ایک حکم بھی ہے 10 احکام میں سے کہ چوری نہ کرنا۔ جب ہم نے اس پر سیکھا ہوا ہوگا، تفصیل سے اس پر سیکھا ہوگا کہ یہ کس کس چیز کے بارے میں ہے، کس کس مقام کے بارے میں ہے کہ چوری نہ کرنا، تو جب آپ اس چیز کو چرانے لگیں گے تو ایک دم سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ خدا کے 10 احکام میں سے ہے، چوری نہ کرنا۔ وہ اسی وقت آپ کی جو روح ہے، خدا کا روح اسے گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، اور وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ صرف اور صرف آپ کے دھیان سے سننے کی وجہ سے۔ اگر آپ دھیان سے سنتے نہیں ہیں تو یقین مانے چیزیں آپ کے اندر سٹور نہیں ہوں گی۔
آپ کے اندر محفوظ نہیں ہوں گی، وہ بر وقت آپ کی مدد نہیں کریں گی۔ اس لیے یہ کمپیئر کیا گیا، ایک طرف لاکھوں روپے کے ذبیحے ہیں اور دوسری طرف بالکل سمپل سی صرف آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا اور میں بڑے دھیان سے بڑی توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنوں گا۔ آپ بہترین گنے جائیں گے، آپ ایماندار گنے جائیں گے۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہدیہ نہیں پیش کیا، آپ نے کوئی لیلا نہیں پیش کیا، بکرا نہیں پیش کیا، بچڑا نہیں پیش کیا، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا۔ زیادہ سے زیادہ کون کہے گا؟ خدا ہی کہے گا نا کہ تم نے مجھے کبھی ہدیہ نہیں دیا، بچڑا نہیں پیش کیا، بکرا نہیں پیش کیا۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اس چیز کے ذریعے سے اس چیز کو ختم کر دیں۔ جب ساؤل نے ایک جگہ پر ان کو بھیجا گیا جنگ کے لیے، تو سیموئل کے ذریعے سے پہلے خدا نے ان کو بتایا کہ ان کی ہر ایک چیز کو ختم کر دینا ہے، ان کی ہر ایک چیز کو ختم کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہاں پر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ان کے جو بچڑے تھے وہ کافی طاقتور تھے، کافی اچھے تھے، خوبصورت تھے دیکھنے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ باقی سب کچھ تو ختم کر دیا، وہ بچڑے لے کے اپنے ساتھ آ گئے۔ جب بچڑے لے کے آ گئے تو سیموئل اس خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں پر یہ خیمہ سارا لگا ہوا تھا، یہ لوگ موجود تھے۔ تو جب وہ وہاں پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو آوازیں آتی ہیں، کچھ جانوروں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں سے جانور لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ جب وہ آتا ہے، ساؤل سے پوچھتا ہے، تو ساؤل کہتا ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ خدا کے لیے قربانی گزرانے گئے۔ تو اس نے بڑا سادہ سے اس کو جواب دیا کہ خدا کے لیے تو حکم ماننے کافی ہے، تیری قربانیاں اس کے لیے کیا کرتی ہیں۔ اس لیے حکم ماننا، اور حکم ماننے کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے لیے پہلے سننا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے آئیں۔ پھر دوسری بات، شنوا ہونے کے لیے آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کی طرح کہ جو قربانی تو بہت بڑی گزرانتے ہیں لیکن وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہیں، وہ خدا کا کلام سننے کے لیے نہیں آتے صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں۔ اور آگے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے سب لوگ یہ اپنے دل میں نہ رکھیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ بدی کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے گناہ ہو گیا، حالانکہ اپنی طرف سے وہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کر رہے ہوں گے، اس لیے کر رہے ہوں گے کہ مجھے اچھا سمجھا جائے، خدا کے حضور میری عزت اور احترام ہو، لیکن نہیں، یہ اس کے لیے بدی بن گیا۔ تو کرنا تو وہ چاہیے کہ جس میں آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے آئیں، اور یہ اپنے ذہن میں، دل میں رکھیں کہ آپ نے خدا کا کلام سننا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔
आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबों को सलाम।